Okay, so I am here to discuss the economy of Pakistan. آج یہ ہمارے اکانومی پہ پہلا لیکچر ہے، سو ہم جو بیسک ٹرمینالوجیز ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اینڈ ریممبر کہ یہاں پر جو کنسیپٹ ہم ڈسکس کریں گے تو اس کو آپ کسی بھی کنٹری کی اکانومی سے لنک کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بیسک کنسیپٹس ہے یا بیسک ٹرمینالوجیز ہے تو کمپیریٹیولی سیم ہے. سو فرسٹ آف آل ہم جو ٹرمز ہے اکانومی کی، جس طرح ہمارے پاس جی ڈی پی ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اس کے بعد پی 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 ہے، پرچیزنگ پاور پیریٹی، پھر ہمارے پاس ہے جی این پی، گراس نیشنل پروڈکٹ، دین وی ہیو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپسٹ اینڈ ٹریڈ ڈیپسٹ. یہ جو 5 بیسک ٹرمینالوجیز ہے اس کو ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں سمپلی. ایک ہمارے پاس ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جو ایک کامن سا ٹرم ہے جس کو ہم سمپلی ڈیفائن کرتے ہیں مانیٹری ویلیو آف آل گڈز اینڈ سروسز. ایک سال میں جتنی بھی ایک کنٹری میں ہم جو گڈز بناتے ہیں یا جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کی جو منیٹری ویلیو ہوتی ہے، جو ویلیو اس کی منی میں ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. اس طرح پاکستان کا جو کرنٹ جی ڈی پی ہے دیٹ از راؤنڈ اباؤٹ $348 بلین. $348 بلین جو ہے یہ پاکستان کی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے ایز آف دا ریسنٹ رپورٹس اینڈ اسٹیٹسٹکس. اور یہ ہمارے پاس دنیا میں 46 نمبر ہے. اٹ مینس کہ پاکستان کا جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے وہ $348 بلین ہے، اور اس کا جو رینک ہے دنیا میں وہ ہے 46 ان دا ٹرم آف گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. تو اس کو ہم نے سمپلی ڈیفائن کیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے پی پی پی، پرچیزنگ پاور پیریٹی، یہ اس کا ایبریویشن ہے. تو اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اکنامک پروڈکٹیوٹی اینڈ اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اب پی 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 میں ہم اکنامک جو پروڈکٹیوٹی ہے ایک کنٹری کی اور جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں. اس طرح پاکستان کا اگر ہم پی 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 میں اکانومی کو ڈراپ کر لیں تو یہ ہمارے پاس ہے 1.75 ٹریلین آئی تھنک US ڈالرز. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمپل اگر اس کو ہم ڈیفائن کریں، فار ایگزامپل ہمارے پاس $1 ہے، تو $1 کرنٹ آج پاکستان میں 280 290 کا اویلیبل ہے. تو اب ہم 280 روپی میں جو ہے کھانا بھی کھا سکتے ہیں، چائے بھی پی سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے پاکستان کی جو پرچیزنگ پاور پیریٹی ہے یہ زیادہ ہے، اور یہ جو ہے اچھی بات بھی ہے، کیونکہ یہاں پر لوگوں کا جو خریدنے کا صلاحیت ہے اس کو اگر ہم پی 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 میں میئر کریں تو اچھا ہے. یہ تقریباً دنیا میں ہمارا 24 نمبر ہے پاکستان کا ان ٹرم آف پرچیزنگ پاور پیریٹی. سو اس کو ہم سمپلی اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ اکنامک پروڈکٹیوٹی اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس کو جو ہے ہم کمپیئر کریں گے. تو یہ جو ہے پاکستان کا ایک پازیٹیو سائن ہے کہ یہ پرچیزنگ پاور پیریٹی میں یہ اکراس دا ورلڈ جو ہے یہ 24 نمبر پہ ہے. اس کے بعد وی ہیو گراس نیشنل پروڈکٹس. اب گراس نیشنل پروڈکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے اس کو ہم جو منیٹری ویلیو ہے گڈز اینڈ سروسز کی، اس کو ہم بارڈر کے اندر کمپیئر کرتے ہیں. لیکن جو گراس نیشنل پروڈکٹ ہے یہ بھی کنٹری کا پروڈکٹ ہے، لیکن ود ان دا کنٹری اینڈ اکراس دا ورلڈ. فار ایگزامپل اگر پاکستان کی کوئی انڈسٹری ہے اور وہ کسی فارن کنٹری میں بھی ہے، اور اس کا جو ریونیو ہے یا جو پروڈکشن ہے اس کو بھی ہم جی این پی میں کیلکولیٹ کرتے ہیں گراس نیشنل پروڈکٹ میں. تو اس کو اگر ہم کمپیئر کریں جی ڈی پی کے ساتھ تو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے اس کو ہم جو کنٹری کے اندر بارڈر کے اندر جو پروڈکشن ہوتی ہے گڈس کی سروسز کی تو اس کو ہم جی ڈی پی کہتے ہیں. لیکن جی این پی جو ہے یہ کنٹری کے اندر پلس جو اکراس دا ورلڈ ہماری جو کمپنیز ہے اور اس کا جو پروڈکشن ہے تو اس کو اگر ہم کمبائن کر لیں تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں گراس نیشنل پروڈکٹ. تو نارملی ہمارے پاس جی ڈی پی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جی این پی. لیکن فار ایگزامپل اگر ہمارے جو فارن کنٹریز میں انڈسٹریز ہے اور اس کا ریونیو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اگر فارن کی پاکستان میں انڈسٹریز ہے اور اس کے ریونیو کم ہے، تو اس کیس میں جو گراس نیشنل پروڈکٹ ہے وہ زیادہ ہوگا. لیکن نارملی ہمارے پاس جو ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جی این پی. اس کے بعد ہمارے پاس جو فورتھ کنسپٹ ہے دیٹ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپسٹ. تو ایک ہمارے پاس ہے ٹریڈ ڈیپسٹ اینڈ ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپسٹ. تو اس کو اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں سو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کنٹری میں ہمارے پاس ڈالر جو ہے وہ آتے کم ہے اور اس سے باہر زیادہ جاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپسٹ. اور ٹریڈ ڈیپسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ڈفرینس ہے. فار ایگزامپل پاکستان کی امپورٹ زیادہ ہے، تقریباً $70 بلین ہے، اور اس کی امپورٹ جو ہے وہ $30 بلین ہے. تو یہ جو ڈفرینس آ گیا $40 بلین کا، اس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈ ڈیپسٹ. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپسٹ ہوگا تو ٹوٹل جو ڈالر کا انفلو ہے اور آؤٹ فلو ہے اس کے ڈفرینس کو جو ہے اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپسٹ کریں گے، جس کو ہم ابھی جو سورسز آف ڈالر ہے اس میں ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ جو سورسز آف ڈالر انفلو اینڈ آؤٹ فلو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹری میں ڈالر آتے کہاں سے ہے. تو یہاں پر تو ہم بیسیکلی پاکستان کی
اسٹیٹسٹکس کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں ود اینی کنٹری ان دا ورلڈ. سو پہلا جو سورس ہے ڈالر انفلو کا تو ہے ایکسپورٹس. ہم اگر ایکسپورٹس بناتے ہیں اور اس کو فارن کنٹریز میں سینڈ کرتے ہیں تو ایک جو بڑا اماؤنٹ ہے وہ ایکسپورٹ سے آتا ہے. اس کے بعد جو ہے جس طرح پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 25 to 30 بلین ڈالر جو ہے وہ پر ایئر ہوتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ. اس طرح پھر ہمارے پاس ریمیٹنسز ہے جو اوورسیز لوگ ہوتے ہیں کنٹری کے اور وہ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں. سو ایک سیکنڈ سورس ہے انفلو آف ڈالر کا، تو یہ بھی پاکستان کے تقریباً 25 to 30 بلین جو ہے پر ایئر یو ایس ڈالر میں ریمیٹنسز ہوتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، جو باہر کی کمپنیاں ہیں جو لوگ ہیں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پاکستان میں. فارن ایڈ ہے، جس طرح فلڈز میں یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر وغیرہ میں یا ارتھ میں جو فلڈز جو ایڈ آتے ہیں اس کو، یہ بھی ایک سورس ہے ڈالر انفلو کا. اینڈ ہمارے پاس ہے فارن لونز، جس طرح ہم ورلڈ بینک سے یا آئی ایم ایف سے یا پیرس کلب یا جتنے ملٹیلیٹرل ڈونرز ہیں اس سے پیسے لیتے ہیں. تو یہ 5 جو سورسز ہے کنٹری میں، کسی بھی کنٹری میں ڈالر کی انفلو کے سورسز ہے. اور جو آؤٹ فلو ہے جو ڈالر کنٹری سے باہر جاتے ہیں تو اس کا جو پہلا جو پارٹ ہے دیٹ از امپورٹس. جس طرح ہم باہر سے کچھ چیزیں خریدتے ہیں تو اس کا بل ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں امپورٹ. جس طرح پاکستان کے تقریباً 70 بلین جو ہے وہ پر ایئر امپورٹس ہوتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ. ری پیمنٹ آف ڈیٹس، جس طرح فارن ڈیٹس ہے، فار ایگزامپل پاکستان کے جو ڈیٹس ہے فارن وہ 130 بلین ہے تو اس کی جو انٹرسٹ کا ری پیمنٹ ہوتا ہے، یہ ایک جو ہے ایک ریزن بھی ہے ڈالر کنٹری سے باہر جانے کا. اس کے بعد کرنسی آؤٹ فلو ہے، فار ایگزامپل لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں یا ویزا لیتے ہیں یا یہاں سے جو ہے انویسٹمنٹ لے کے باہر کنٹری جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہے کنٹری سے آؤٹ فلو کے ڈالر کی. اینڈ پروفٹ آف فارن انویسٹرز، جو فارن انویسٹرز ہے اس نے پاکستان میں جو ہے فار ایگزامپل انڈسٹریز بنائی ہے، اس کا جو پروفٹ ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس KFC ہے، میک ڈونلڈ ہے، وہ پھر فارن کنٹریز میں جاتے ہیں تو یہ بھی ایک آؤٹ فلو سورس ہے ڈالر کا. تو یہ ہمارے پاس جو امپورٹس ہے اور ایکسپورٹس ہے اس کے درمیان جو ڈفرینس ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ. لیکن جس فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈالر کے انفلو جو ہے وہ کم ہے اور ڈالر کا آؤٹ فلو زیادہ ہے تو اس کا جو ڈفرینس ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جس طرح فار ایگزامپل پاکستان میں ڈالر کی آؤٹ فلو فار ایگزامپل 80 بلین ہے ڈالر راؤنڈ اباؤٹ، جس میں ہمارے پاس 70 بلین جو ہے امپورٹس ہے. اس طرح ری پیمنٹ آف ڈیٹس ہے، جس طرح پروفٹ ہو گیا فارن کمپنیز کا آؤٹ فلو ہو گیا، تو یہ تقریباً 80 ارب ڈالر پاکستان کی پر ایئر بنتی ہے. اب جو انفلو آف ڈالر ہے تو 20 سے 30 بلین یہ ہمارے ایکسپورٹس ہے، تقریباً 30 بلین ہمارے جو ہے ریمیٹنسز ہے، تو یہ تقریباً 55 to 60 بلین ہو گئی. اس طرح فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ راؤنڈ اباؤٹ 2 بلین ہوتا ہے اور کچھ جو ہم نے فارن لون لیتے ہیں. تو جو سارے انفلوز ہے یہ ہمارے پاس جو ہے کم ہے اور ہمارے پاس جو آؤٹ فلوز ہے وہ ڈالر کی زیادہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. تو یہ ایک میجر ڈفرینس ہے بٹوین کرنٹ اکاؤنٹ اینڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ. اس کے بعد ہمارے پاس جو سورسز ہے اکانومی کی تو 3 میجر سورسز ہے، یہ کسی بھی کنٹری کے ہو سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر پاکستان کی کیس اسٹڈی کو ڈسکس کریں گے. تو پہلے ہمارے پاس انڈسٹریز ہے، 20% پروڈکشن اس کے ہوتے ہیں. انڈسٹریز میں ہمارے پاس جو سیمنٹ کی انڈسٹری ہے، کاٹن ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انڈسٹری میں آتے ہیں. جو کیمیکلز ہم بناتے ہیں لیدر وغیرہ تو یہ انڈسٹریز میں آتے ہیں. اس کے بعد تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 20% ہمارا جو اکانومی کا سورس ہے یہ ایگریکلچر ہے. جس طرح رائس ہو گیا، کاٹن بھی ایگریکلچر میں آتا ہے. فروٹس میں مینگو، اورنجز وغیرہ اینڈ جو ویجیٹیبلز ہے تو یہ ہمارے پاس ایگریکلچر سے 20% ہماری اکانومی ہے. اینڈ جو باقی 60% ہے یہ ہے سروسز سے. اب سروسز میں ہمارے پاس ایجوکیشن بھی آتا ہے، ہیلتھ بھی آتا ہے، جو ٹورزم کی انڈسٹریز ہے، جو انٹرپرینیورشپ، جو کریشن ہے، ریکریشن، جو تفریح کی سورسز ہے وہ بھی ہے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی ہے. تو یہ سارے پھر ہمارے پاس جو ہے سروسز میں آتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈویژن ہے. یہ 60% ہماری سورس آف اکانومی سروسز ہے. دین وی ہیو ایگریکلچر 20% اینڈ انڈسٹری بھی 20% ہے. اس کے بعد ایک اور ٹرم ہے ہمارے پاس ایکسچینج ریٹ. تو دا پرائز آف اے کنٹریز کرنسی ان ٹرمز آف اندر کرنسی، ہم اپنی کرنسی کو دوسری کرنسی میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسچینج ریٹ. جس طرح اب ہم جو ہے ڈالر کو 280 راؤنڈ اباؤٹ پہ جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں $1 280 پاکستانی روپیز کا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایکسچینج ریٹ ہے. یہ ڈالر کے مقابلے میں جتنا اسٹرانگ ہوگا تو کنٹری کا ایک میجر انڈیکیٹر ہے اکانومی کا. کنٹری کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی وہاں پر انفلیشن کم ہوگا، وہاں پر جو ہے پھر جو اسٹیٹ بینک کی پالیسیز ہے، منیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی، اس سے پھر ہم لنک کریں گے جو ہمارے ڈسکس کریں گے. لاسٹ ایک کنسیپٹ ہمارے پاس ہے پروٹیکشنزم.
اب پروٹیکشنزم یہ کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک فارن کنٹریز ہے اور وہ جو ہے کاٹن پروڈیوس کرتا ہے، اور پاکستان میں بھی کاٹن کی انڈسٹریز ہے، اور اس کا کاٹن جو ہے وہ ہم سے منیٹری ویلیو میں، مطلب ہمیں سستا ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستانی کاٹن. تو ہم اس طرح کریں گے کہ باہر کا پروڈکٹ جو ہے وہ ہمیں سستا ملے گا تو ہم وہی پروڈکٹ لیں گے. تو جو ڈومیسٹک ہماری انڈسٹریز ہے اس کا پروڈکٹ کوئی نہیں لے گا تو ڈومیسٹک انڈسٹری جو ہے متاثر ہوگا. اور اب انڈسٹری میں فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے 61% جو ہے ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ کاٹن ہے انڈسٹری کے سیکٹر میں. اب اس نے 45% لوگوں کو امپلائمنٹ پرووائڈ کیا ہے. تو اگر ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری متاثر ہوگی تو پھر جو امپلائمنٹ کے ایشوز بھی آئیں گے، ان امپلائمنٹ ہوگا، پاورٹی ہوگی. تو پروٹیکشنزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم فارن انڈسٹری کا جو پروڈکٹ ہے جو ہمیں سستا ملتا ہے اس پہ ہم ٹیکسز لگائیں گے تاکہ اس کا ریٹ بڑھ جائے اور لوگ جو ہے اپنی کنٹری کی پروڈکٹ کو لیں گے. تو پولیٹیکل اکانومی میں یہ ایک ٹرم ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے کیونکہ آج کا لیکچر جو ہے یہ بیسکس آف اکانومی ہے. اس کو آپ تھوڑا سا سمجھیں، اینڈ جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم پھر ڈیٹیلز میں جو ہے باقی ریلیونٹ ٹرمز ہے اکانومیز کی اس کو ہم پھر ڈسکس کریں گے. تھینک یو.